حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن قریش نے جمع ہو کر کہا کہ تم ایک ایسے آدمی کو تلاش کرو جو تم میں سب سے بڑا جادوگر اور سب سے بڑا نجومی اور شاعر ہو، تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور جا کر اس سے بات کرے اور دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ سب نے کہا یہ کام عتبہ بن ربیعہ جادوگر سے صحیح کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ عتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اس نے جاتے ہی کہا اللہ کی قسم ہم بس اس انتظار میں ہیں کہ حاملہ عورت کی طرح ایک چیخ سنائی دے اور ہم سب ایک دوسرے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش کی ایک جماعت ان کے پاس آئی جس میں ابو جہل بھی تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے اور یوں یوں کرتا ہے اور یوں یوں کہتا ہے، لہٰذا آپ ان کے پاس کسی آدمی کو بھیج کر ان کو بلا لیں اور ایسا کرنے سے ان کو روک دیں۔ چنانچہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیجا۔ آپ تشریف لے آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو اس وقت ابو طالب کے قریب ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابو جہل لعنت اللہ کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پہلو میں بیٹھ گئے تو اتنے قریب بیٹھنے کی وجہ سے ابو طالب کے دل میں حضور کے لیے زیادہ نرمی پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ چھلانگ لگا کر خود اس جگہ جا بیٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے قریب بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ ملی۔ چنانچہ آپ دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ابو طالب نے آپ سے کہا اے میرے بھتیجے کیا بات ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کو برا بلا کہتے ہیں اور یوں یوں کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس پر سب لوگوں نے بولنا شروع کر دیا۔ آپ نے گفتگو شروع فرمائی اور فرمایا کہ اے میرے چچا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف ایک کلمے کا اقرار کر لیں تو تمام اہل عرب ان کے ماتحت اور فرما بردار بن جائیں گے اور تمام اہل عجم ان کو جزیہ دینے لگ جائیں گے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ لوگ چوکنی ہو گئے اور بےتاب ہو کر کہا کہ آپ کے والد کی قسم اتنی بڑی بات کے لیے ایک کلمہ تو کیا ہم 10 کلموں کو ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیں وہ کلمہ کیا ہے؟ ابو طالب بھی کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے وہ ایک کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر وہ لوگ پریشان ہو کر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود رہنے دیا، واقعی یہ بہت عجیب اور انوکھی بات ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے اللہ کی قسم میرا خیال یہ ہے کہ تم نے ان سے حد سے زیادہ کسی بات کا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے ایمان لانے کی کچھ امید بندی تو آپ نے ان سے فرمایا اے میرے چچا آپ تو یہ کلمہ ضرور پڑھ لیں تاکہ اس کی وجہ سے میں آپ کے لیے قیامت کے دن شفاعت کی اجازت لے سکوں۔ ابو طالب نے آپ کی تڑپ دیکھ کر جواب دیا کہ اے میرے بھتیجے اللہ کی قسم اگر مجھے 2 باتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ کلمہ ضرور پڑھ لیتا، ایک تو یہ کہ میرے بعد تمہیں اور تمہارے خاندان کو گالیاں پڑیں گی اور دوسرے یہ کہ قریش یہ تانا دیں گے کہ میں نے موت کے ڈر کی وجہ سے یہ کلمہ پڑھا، اور یہ کلمہ پڑھتے بھی تو صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن قریش نے جمع ہو کر یہ کہا کہ تم ایک ایسے آدمی کو تلاش کرو جو تم میں سب سے بڑا جادوگر اور سب سے بڑا کاہن نجومی اور سب سے بڑا شاعر ہو، تاکہ وہ اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے جس نے ہم میں پھوٹ ڈال دی اور ہمارے جوڑ کو پارا پارا کر دیا اور ہمارے دین میں بہت سے عیب نکال دیے، اور جا کر اس سے کھل کر بات کرے اور دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ سب نے یہی کہا کہ ہمارے علم میں اس کام کے لیے عتبہ بن ربیعہ سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ عتبہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اے میرے بھتیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سب میں سب سے زیادہ بہترین گھر والے، سب سے زیادہ بڑے رتبے والے ہیں، لیکن آپ نے اپنی قوم کو ایسی مصیبت میں مبتلا کر دیا
کہ کسی نے اپنی قوم کو ویسی مصیبت میں مبتلا نہ کیا ہوگا۔ اللہ کی قسم ہمارے آپس کے تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ بس ہم اس انتظار میں ہیں کہ حاملہ عورت کی طرح ایک چیخ سنائی دے اور ہم سب ایک دوسرے پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑیں، یہاں تک کہ ہم سب ایک دوسرے کو ختم کر دیں۔ اگر اس کام سے آپ مال جمع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی قوم اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ آپ کو اتنا مال جمع کر کے دیں کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں۔ اگر آپ سرداری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سب سے بڑا سردار بنا لیں گے کہ آپ کی قوم میں آپ سے بڑا کوئی سردار نہ ہوگا اور ہم آپ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا کریں گے۔ اور اگر یہ سب کچھ جنات کے ایسے اثر کی وجہ سے ہے جسے آپ اپنے آپ سے خود زائل نہیں کر سکتے، تو جب تک ہم آپ کو مزید علاج کی تلاش میں معذور نہیں قرار دیں گے، ہم آپ کے علاج کرانے کے لیے اپنے خزانے خرچ کرتے رہیں گے، اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو الولید، تم اپنی بات پوری کر چکے؟ عتبہ نے کہا، جی ہاں۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے سورہ حامیم سجدہ پڑھنا شروع کی، یہاں تک کہ آیت سجدہ بھی پڑھ لی۔ پھر آپ نے سجدہ تلاوت کیا، لیکن عتبہ اپنی پشت کے پیچھے ہاتھ ٹیکے بیٹھا رہا، یعنی اس نے سجدہ نہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے باقی سورت تلاوت فرمائی۔ جب آپ تلاوت سے فارغ ہوئے تو عتبہ وہاں سے کھڑا ہو گیا۔ اسے کچھ کہا تھا کہ وہ اپنی قوم کو جا کر کیا بتائے۔ جب قریش نے اس کو واپس آتے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ جس حالت کے ساتھ یہ تمہارے پاس سے گیا تھا، اب اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اب وہ اس کی حالت باقی نہیں رہی۔ عتبہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے جماعت قریش، میں نے ان کو وہ تمام باتیں کہہ دی جن کا تم نے مجھ کو حکم دیا تھا، یہاں تک کہ جب میں اپنی بات پوری کہہ چکا تو اس نے مجھے ایسا کلام سنایا کہ اللہ کی قسم میرے کانوں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا ہوگا، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا جواب دوں۔ قریش، آج تم میری مان لو، آئندہ چاہے نہ ماننا، اس آدمی کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور اسے الگ تھلگ رہو، کیونکہ اللہ کی قسم وہ جس کام پر لگے ہوئے ہیں وہ اسے چھوڑنے والے نہیں۔ باقی عربوں میں اسے کام کرنے دو، کیونکہ اگر وہ ان عربوں پر غالب آ گئے تو ان کی برتری تمہاری برتری ہوگی اور ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اگر وہ عرب ان پر غالب آ گئے تو تمہارے بیچ میں آئے بغیر دوسروں کے ذریعے سے تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس پر قریش نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے ابو الولید کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔